تنگ دستی کا موقع تھا، تو آپ نے کہا مال لگاؤ. تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 لشکر کا سامان، کھانا، سواریاں، بوریوں کو بند کرنے کے لیے دھاگا، سوئی تک اپنے گھر سے دیا. سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,000 من کھجور آ کر پیش کی. 1,000 من کھجور 30,000 کے لشکر کے لیے. ایک صحابی ہیں ابو عقیل، غریب آدمی، انہوں نے سنا کہ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ مال خرچ کرو، تو وہ گئے ایک یہودی کے باغ میں. کوئی مزدوری ہے؟ پانی لگاؤ. تو وہ ساری رات کھیت کو پانی لگاتے رہے، کھجوروں کو پانی لگا، ساری رات فجر کی نماز تک مزدوری کی. تو اس نے ان کو 6 سیر کھجوریں دی، تو انہوں نے 3 سیر گھر میں دے دی، اور 3 سیر جھولی میں ڈال کے، اور جھولی ایسے لے کر آئے شرماتے ہوئے. کتھے 1,000 من تے کتھے 3 سیر، کوئی ہے نسبت؟ تو جھولی میں لے آگا شرماتے ہوئے آ رہے. وہ منافق ہنسنے لگے، آ گیا بڑا سخی، وہ جا گھر لے جا پترا نو کھوا، کملانا ہوئے تا تیرے 3 سیر نال کی بن جاونا ہے. تو وہ اور بیچارے نا دبک گئے اور پریشان ہو گئے، اور بڑے شرمندہ سے ہو کے آ رہے. جب اللہ کے محبوب کی مجلس میں آئے تو آپ نے کہا ابو عقیل کی کھجوریں لے لو اور ساری کھجوروں کے اوپر برکت کے لیے پھیلا دیا جائے. کہ میرا رب مقدار نہیں دیکھتا، کیفیت دیکھتا ہے. ایک اور بتاؤں، ایک صحابی نے عرض کی، ایک صحابی رات کو، یا اللہ اب تیرا نبی کہہ رہا ہے میں مال لگاؤں، میرے پاس تو ہے نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ تو کہنے لگے یا اللہ جس نے میری بےزتی کی اور میرا اس پہ حق بنا، میں اس کا صدقہ کرتا ہوں، میں اپنی عزت کا صدقہ کرتا ہوں تیرے نام پر. تو جو فجر کی نماز ہوئی تو آپ نے سلام پھیرنے کے بعد پوچھا رات کو صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو کوئی نہیں اٹھا، وہ بھی نہیں اٹھے. پھر آپ نے دوبارہ کہا رات کو اپنی عزت کا صدقہ کس نے کیا ہے؟ تو پھر وہ کھڑے ہو گئے، کہا جی آپ کی ترغیب تھی مال لگاؤں، میرے پاس کچھ نہیں تھا. تو میں نے کہا یا اللہ جس نے میری بےزتی کی اور میرا اس پہ حق بن گیا تو میں نے اس کا صدقہ تیرے نام پہ کیا. تو آپ نے کہا تیرے صدقے کو اللہ نے قبول فرما لیا. مقدار نہیں، کیفیت دیکھی جاتی. پھر اور بتاؤں، تبوک کا ہی موقع ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں مالدار تھے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقیر تھے. تو ابو بکر اور عمر میں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص طور پر ساری زندگی یہ دوڑ لگاتے رہے کسی طرح ابو بکر سے آگے نکل جاؤں، لیکن ہو نہ سکا کبھی. مقابلہ ساری زندگی کیا، نیکیوں میں تو مقابلہ کرنا ہی چاہیے. ایک دفعہ اما عائشہ باہر صحن میں لیٹی ہوئی تھیں اللہ کے نبی کے ساتھ، تاروں بھری رات تھی، اندھیری. تو حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی شخص ایسا ہے جس کی نیکیاں تاروں کے برابر ہوں؟ تو ہم نے کہا ہاں عمر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو چپ لگ گئی. ان کے جی میں تھا کہ میرے باپ کے بارے میں کہتے، تو عمر کا آ گیا. تو آپ نے محسوس فرما لیا کہ عائشہ چپ ہو گئی ہے. تو آپ نے کہا عائشہ تیرے باپ کی ایک رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری ہے. کون سی رات؟ غار ثور والی رات. جب آپ 27 کو نکلے، 27 سفر کو آپ نکلے، 14 ستمبر 27 سفر 14 ہجری آپ نکلے ہیں. کفار مکہ نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا. ابو بکر کو ساتھ لیا. تو ابو بکر کبھی آگے چلتے تھے، کبھی پیچھے چلتے تھے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے. تو آپ نے فرمایا
ابو بکر کبھی آگے چلتے ہو کبھی پیچھے چلتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب خیال آتا ہے کوئی آگے چھپا ہوا دشمن وار نہ کر دے تو میں آگے چلنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ میرے اوپر آئے، اور جب خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی آ کے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تاکہ میرے اوپر حملہ ہو۔ تو ہمارے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے تاکہ کھوجی پاؤں کو ڈھونڈ نہ سکے۔ تو جب غار وہ پہاڑ پہ چڑھنے کا موقع آیا تو آپ کے پاؤں اتنے زخمی ہو چکے تھے آپ سے چڑھا نہیں گیا، تو ابو بکر نے آپ کو اپنی کمر پہ اٹھایا اور پورا پہاڑ چڑھ کے اوپر لے گئے، پھر آپ کو باہر کھڑا کیا، اندر گئے، سارے غار کو صاف کیا تو اس میں سوراخ تھے، پگڑی اتاری، پھاڑ کے سوراخ بند کیے، پھر باقی رہ گئے، پھر کرتا اتارا اور پھاڑ کے سوراخ بند کیے، ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سانپ تھا، وہاں اپنی ایڑی کو رکھ دیا کہ یا رسول اللہ اندر تشریف لائے۔ یہ اس رات کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری، یا رسول اللہ اندر تشریف لائے۔ تو آپ اندر آئے تو اندھیرے میں آپ کو اندازہ نہیں ہوا کہ ابو بکر، کرتا، پگڑی کوئی نہیں۔ جب تھوڑی سی روشنی ہوئی تو آپ نے کہا ابو بکر یہ کیا، تیری پگڑی، کرتا کدھر؟ کہا یا رسول اللہ یہ سوراخ تھے کافی سارے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو نقصان نہ پہنچائے تو میں نے سب پھاڑ کے ان کو بند کر دیا ہے۔ تو ایک دم آپ کے آنسو چھلکے اور آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے کہ یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ تو اس وقت جبریل اترے اور عرض کیا یا رسول اللہ اللہ ابو بکر سے راضی ہو گئے اور جنت میں آپ کا ساتھی بنا دیا۔ یہ رات عمر کی ساری نیکیوں پر بھاری۔ تو عمر رضی اللہ عنہ کو شوق لگا کہ اب ابو بکر ہے غریب، میں ہوں مالدار، آج میں بڑھ جاؤں گا، ورنہ ساری زندگی نہیں بڑھ سکتا۔ تو اپنے مال کے 2 حصے کی آدھا لے کر آئے اور آدھا گھر چھوڑ دیا۔ ان کا مال یوں سمجھو اتنی بڑی گٹھڑی۔ عمر رضی ابو بکر جو کچھ گھر میں تھا سارا باندھ کے لائے، دیوار پہ ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے، ایسے ایسے۔ بیوی نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا یہاں ایک سوئی لٹکائی تھی وہ بھی لے جانا چاہتا۔ اب دونوں مال سامنے رکھ دیے گئے، یہ ابو بکر کا، یہ عمر کا، عمر کا ایسا، ابو بکر کا ایسا۔ جب کوئی ڈونیشن دیتا ہے تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں، یہ تو نہیں پوچھتے کہ اور پیچھے کتنے ہیں، یہ پوچھنے کا سوال ہے۔ کوئی ہمیں آ کے چندہ دیتا ہے تو وہ کہتے، ہم پوچھتے ہیں جی کتنے، 1,10,500، کہتا جی 1 لاکھ، بہت اچھا، کیا ہم یہ پوچھ سکتے ہیں کہ اور بینک میں پیچھے کتنے پڑے؟ یہ انتہائی بے محل سوال ہے، بے موقع سوال ہے کہ اگر میں یہ پوچھوں کہ جناب اور پیچھا کتنے پہ ہیں تو اکثر میرے اگلے بھی پیچھا کرو، پتہ نہیں تیری تو نیت ہی خراب لگتی۔ تو اس موقع کا یہ سوال ہے ہی نہیں کہ پیچھے کیا ہے، سوال یہ ہے عمر کتنا ہے؟ کہ جی 10,000۔ ابو بکر کتنا ہے؟ کہ جی 3,000۔ تو اگر یہ سوال جو موقع کا بنتا ہے، اگر یہی سوال میرے نبی کرتے تو عمر جیت گئے تھے، ابو بکر ہار گئے تھے۔ تو میں قربان جاؤں، میرا نبی تو دیکھ رہا تھا کون کیا قربانی کر کے آیا ہے، تو میرے نبی نے سوال ہی الٹا دیا تاکہ جیت ابو بکر کی رہے۔ تو آپ نے کہا عمر کم خلفت، کم ترکت لأہلک، سبحان اللہ، واہ واہ۔ عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ جو ہوں یہ سوال سنا حضرت عمر اس سے ویلے میں گیا، انہیں اسی وقت پتا چل گیا کہ میں گیا، انہیں یقین تھا ابو بکر بو کر دے کے آمنا۔ عمر کم خلف تھا، عمر بچوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ایک دم پیسے بڑے جوش میں کھڑے تھے، اینج ہو گئے، کہا جی
پھر بڑی مری مری آواز میں کہا جی آدھا چھوڑا ہے آدھا لے کر آیا ہوں. ابو بکر کم خلفتا، تو پیچھے کیا چھوڑ کے آیا؟ کہا جی میں تو اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کے آ گیا. تو اس پر عمر کہنے لگے ابو بکر تیرے تو اگاں کوئی نہیں بڑھ سکتا، تجھ سے آگے میں